اسی طرح سے جس طرح سے ایکسٹرنل معاملات ہمارے تھریٹس کے ہیں، اس میں یہ بات تو ہے کہ جیسے میں نے پہلے یہ بات کہی کہ کاغذ کی کشتی پہ ہمیں بٹھایا ہوا ہے اور بہت بڑی طوفانی لہروں سے للکارنے کی پوزیشن میں ہم اللہ کے فضل کرم سے ضرور ہیں، لیکن یہ کہ اگر ہم تدبر اور حکمت سے اس کو لے کے چلیں تو زیادہ بہتر ہوگا. میں یہ بات تو نہیں کہتا، زید صاحب کا ٹھیک، انہوں نے محنت بھی کیا، چیزوں کو بہت سارا سے انہوں نے اندر سے دیکھا بھی ہے، اور اس میں گزارش یہ ہے جی کہ بات چیت بھی ہو رہی ہے، جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ ڈپلائمنٹ بھی ہوگی، جہاں اس بات کی کہنے کی ضرورت محسوس ہوئی ان سے کہہ بھی دیا کہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے سے اور ہماری آزادی کو آزاد سرزمین پر قدم رنجہ ہونے سے بہت ساری یہ ایک طوفان اٹھے گا، یہ بات ہم نے کہہ دی اور ہم کہہ بھی رہے ہیں. اور اس میں آپ سے یہ ضرور گزارش کروں گا آپ کے اس چینل کے توسط سے کہ جو صورتحال ہے وہ بالکل اسی طرح سے ہے، اور ایسی صورتحال میں جو پولیٹیکل مین سٹریم پارٹیز ہیں وہ بالکل کام کو افہام و تفہیم سے اور اس پر سے یہ لیڈرشپ ملک سے باہر ہے، ان کو وطن واپس نہیں ہر صورت اگر وہ باہر بھی ہیں، نواز شریف صاحب بھی باہر ہیں، نہیں بالکل آنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. اور اگر وہ وہاں پر بیٹھے بھی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسی معاملے پر بہت زیادہ کین ہو کر کی چیزوں کو بہت بغور دیکھے جا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اس کو چلا رہے ہیں، کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ جو افغانستان یا کسی اور جگہ پہ اس طرح سے معاملہ ہوا یہ آخری حد ہوگی کہ وہ پاکستان میں شروع ہو جائے، اور اگر یہ ہوا تو اس کے نتائج بہت میں سمجھتا ہوں تباہ کن ہوں. اوکے جج صاحب، آپ کی بات جو ہے وہ آپ فرما رہے ہیں کہ ہمیں جلدی ایکشن لینا چاہیے، جلدی جواب دینا چاہیے، پارلیمنٹ کا فوری اجلاس ہونا چاہیے، اینڈ وی شوڈ ٹیل دیم کہ وی آر گوئنگ ٹو ٹیچ یو اے لیسن، ایٹ لیسٹ بلڈی نوٹ سے واپس لینا چاہیے. کیا اس میں ایموشن زیادہ آ رہے ہیں یا یو آر پیورلی بیسنگ آل دیز تھنگز آن یور تھنکنگ اینڈ ریزن؟ دیکھیے مجھے ایک بات بتائیے، میں صرف آپ کو سمپل سوال کرتا ہوں، should we allow NATO to penetrate across our borders and wage an attack on our tribal areas? Definitely yes not. or no? Definitely not. اگر ہم ان کو اجازت نہیں دے سکتے ہیں کہ ہمارے ٹرائبل ایریاز میں داخل ہوں تو پھر ہم کو ایک بہت اسٹرانگ میسج دینا چاہیے. ہماری جو ایئر ہے اس کی تو وائلیشنز ہوتی رہی ہیں، پچھلے 4 ماہ میں 4-5 بار ہو چکی ہے، 40-45 بندے ہمارے مر چکے ہیں. ایک بات ہم آپ کو بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں اس بار فزیکل پریزنس ان کی آئے گی، اس لیے ہمیں ریٹیلیٹ کرنا چاہیے. جہاں تک ان کی ایئر پینیٹریشن ہے بذات خود اٹ واز بیڈ انف، وہ ہمارے علاقوں میں آ کے بامبنگ بھی کرتے رہے ہیں. فار سم ریزن دا گورنمنٹ ہیز بین ٹالریٹنگ دیٹ. میں نے عرض کیا نا کہ پرائم منسٹر تو اس کو یہ کہتے رہے کہ ہارش کہنا بھی مشکل کام ہے، لیکن انگور اڈا میں اس بار ہم نے ان کو رسپونڈ کیا تھا، ہم نے اس دفعہ رسپونڈ کیا، اور وہ بھی ایک لوکل آفیسر نے اپنے انیشیٹو پہ ایکشن لیا ہے، بعد میں اون کر لیا آرمی نے اس کو کہ ہم وی ہیو ڈن اٹ. اٹس اے گریٹ جاب. اسی لوگوں میں آفیسرز میں غیرت ہے، اس وقت غصہ ہے، پیپل آر ناٹ انجوائنگ دس. جو ہمارے 11 آفیسر مرے تھے، یہ شہید ہوئے تھے وہاں پہ، اور جوان اور آفیسر، اس کے جواب میں بہت سیریس غصہ آیا آرم فورسز میں کہ ہمیں رسپونڈ کرنا چاہیے تھا، اور حکومت نے اس کو رکوایا اس معاملے کو. آرمی چیف نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ ہم ایف سی کے ساتھ کوآپریشن ختم کر دیں گے ان کی. ایک امریکنز کی ٹون اور ڈیمینر تبدیل ہو گیا جب آرم فورسز نے تھوڑا سا ایک فرم ایکشن لیا اس کے اوپر. جس علاقے میں یہ پینیٹریشن کی بات ہو رہی ہے وہاں آرمی موجود نہیں ہے، اس لیے موجود نہیں ہے کہ وہ سارے علاقے جو ہیں وہ ٹرائبل بیلٹ وہ ہے جہاں پہ فوج جا ہی نہیں سکتی. جھگڑا اسی بات کا ہے نا کہ فوج وہاں پہ داخل ہوگی تو وہاں لڑائی ہو رہی ہے، وہاں پہ سارے علاقے یا بیت اللہ کے نارتھ وزیرستان ہے، ساؤتھ وزیرستان ہے، ایک بفر زون ہے. آرمی پیچھے ہٹ چکی ہے اب، اور کم از کم کوئی 40-50 کلومیٹر کا 100 کلومیٹر کا بفر زون ہے کہ وہ جو ٹرائبل بیلٹ جو بنی ہوئی ہے وہاں پہ، اس میں اگر امریکن داخل ہوتے ہیں، پینیٹریٹ کرتے ہیں اور وہ ہٹنگ بم کر کے واپس نکل جاتے ہیں، تو آرمی کے لیے فزیکلی روکنا از نیکسٹ ٹو امپاسبل. آپ کو ڈپلومیٹکلی روکنا پڑے گا ان کو، اور ہم ان پہ ڈپلومیٹک پریشر ہی ڈال سکتے ہیں کہ اگر آپ نے اس طرح کی کوئی حرکت کی تو ہم آپ سے تعاون ختم کر دیں. تو یہ کیا صورتحال امریکنز کو یہ نظر نہیں آ رہی ہے کہ وہاں پر فورسز موجود نہیں ہیں تو پھر ڈپلومیٹک پریشر وہ کیوں آن کریں گے؟ اسی وہاں پہ ٹرائبل ملیٹنٹس تو ہیں، ریزسٹ تو ان کو کیا جائے گا، مزاحمت تو ان کی ہوگی، اور دا فیکٹ از کہ وہاں وہ ماریں گے تو پاکستانی شہریوں کو جو بامبنگ کریں گے. دیکھیے امریکن سے کولیٹرل ڈیمیج کا تو کوئی خوف نہیں ہے. جی بالکل. امریکن جب بامبنگ کریں گے ولیجز پہ کریں گے، عورتیں بچے تو وہی موجود ہیں ابھی، اس نقصان کی ذمہ داری کون اٹھائے گا پھر؟ دیکھیے ہمارے شہری ہیں، ویل ہیو ٹو اون دیم، ویل ہیو ٹو ٹیل دی امریکنز بائی گاڈ یو ڈونٹ ڈو دیٹ. باقی بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں امریکن ہم سے بہت نزدیک ہے اور افغان فورسز ہم سے بہت نزدیک ہے. کنر میں پرٹیکولرلی، باجوڑ میں، مہمند میں، ان تمام علاقوں میں اکراس دا بارڈر امریکن رائٹ ان آور رینج. اف دے اٹیک us we should hit them there. Okay, if this situation is development,
What was the message that was brought about by Admiral Mullen to Pakistan? उनका मैसेज सिंपल ये था कि पीस डील्स ना कीजिए, पेनिट्रेट कीजिए। जब खैबर में सिर्फ एक डकैत के लिए उनको आने की क्या जरूरत जो थी? पहले भी डिस्कशन चल रही थी खैबर एजेंसी में Why he was physically देखिए, खैबर एजेंसी में सिर्फ एक छोटे से मंगल बाग के खिलाफ ऑपरेशन हुआ था। द इंटायर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन वाज एक्साइटेड कि आर्मी इज प्रोबब्ली रीस्टार्टिंग देयर मिलिट्री ऑपरेशन इन द ट्राइबल एरियाज। और जिस लेवल पर उस वाउचर भी आया, उसके बाद प्रेशर भी बिल्ड होना शुरू हुआ, रॉबर्ट गेट्स का स्टेटमेंट भी आया, एंड देन मुलन आल्सो फॉलोड अप। मुलन के आने का सिर्फ मकसद इतना था, which I can be very safely suggest is कि they wanted to tell the government, they wanted to take the feel of the army कि साहब हम ऑपरेशन करेंगे तो आर्मी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। they wanted to tell the government कि हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं, आप इंटरफेयर मत कीजिएगा इसके अंदर। and they wanted to push पाकिस्तान आर्मी कि हम वहां से ऑपरेशन करेंगे, आप भी यहां से ऑपरेशन लॉन्च कीजिए, पीस डील्स मत कीजिए। दिस इज व्हाट द मैसेज जो मुलन साहब लेकर आए थे। आप भी इससे एग्री करते हैं या फिर वो कुछ और कहना चाह रहे थे? नहीं, देखें वो तो वैसे इसको ओन नहीं अभी तक किया गया कि एडमिरल मुलन आए थे या नहीं आए थे। जी गुजारिश ये है कि अमेरिकन तो जाहिर सी बात है अपने इंटरेस्ट का जो बेस्ट सेफ गार्ड है उसको मेजर करके तो आपसे वो बात कहेंगे। एक बात आपको इसका भी जहां हमने इतनी बात की उसका ये ख्याल होना चाहिए कि जब हमारा एम्बेसडर जो है वो हुसैन हक्कानी, उसने बड़े ज़ोर से ये बात कही कि जो हमारे शहरी हैं वो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारा इलाका है उसके हम जिम्मेदार हैं, और अगर उसके अंदर कोई ऑपरेशन कोई दूसरे लोग भी हैं तो वो हम करेंगे। पाकिस्तान ने अपना स्टांस जो है वो इस एतबार से फर्म लिया। अब एक बात ज़रूर है कि हमारे इस बॉर्डर के ऊपर जो इतनी ये टर्बुलेंस है और जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के सरहदें भी महफूज नहीं और हमें भी बहुत परेशानी है, और हमारे जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनकी जान अमान जो है वो हर वक्त खतरे में रहती है। लोग नकल मकानी कर रहे हैं, लोग बुरा मतलब उसकी कोई वो सूरत-ए-हाल बिल्कुल दैट इज़ वेरी डिप्लोरेबल। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में हम मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हमारी सॉवरेनिटी जो है उसको कोई चैलेंज करे, और उसमें ये भी नहीं कि हमारी पार्लियामेंट जो है वो इस एतबार से बिल्कुल सोई हुई है। हमने इन मामलात को बहुत बगौर देख रहे हैं, चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे हालात जो दस्तयाब हालात हैं उसके मुताबिक चल रहे हैं। हम पहले वार नहीं करना चाहते। एक पॉइंट ऑफ व्यू हम लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार अनवर इकबाल साहब, वाशिंगटन से हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर साहब, कैन यू हियर मी? जी बिल्कुल। अनवर साहब, इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं और खासतौर पर पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंट पर जो एलाइड फोर्सेस की मूवमेंट हो रही है, क्या ऐसे अमेरिकन मीडिया में भी रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऑफेंसिव होने जा रहा है? इस तरह की रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन मुतालबा बड़ा है, मीडिया में है, थिंक टैंक्स में है, कांग्रेस में बार बार ये बात होती है। बड़ा हमला नहीं होना, जहां तक यहाँ जो गुफ्तगू होती है उससे अंदाजा ये है कि बड़ा हमला कोई नहीं होगा, लेकिन ये चाहते हैं कि अमेरिका दो काम कर सके। एक तो जब भी चाहे एयर स्ट्राइक करे जिस तरह की वो करता रहा है, और उसके अलावा अगर अमेरिका को कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो कि किसी खास जगह पे अलकायदा या तालिबान के लोग छुपे हुए हैं तो अमेरिका वहां अपने कमांडोज भी भेज सके। एक तो ये है। दूसरा प्रेशर यहाँ ये है कि आप बॉर्डर पे अपनी प्रेजेंस बढ़ाएं, और अगर पाकिस्तान से कोई भी दाखिल होता हुआ नजर आता है तो उसको आप इंगेज करें, और अगर पाकिस्तान की साइड से फायरिंग होती है तो जवाबी फायरिंग करें। अच्छा, ये जो आपने कहा कि फिजिकली अंदर जाना है और एयर स्ट्राइक्स तो पहले भी चल रहे थे, तो इस बार फिजिकली अंदर आने की जरूरत क्यों महसूस हुई है? अगर आप टारगेट करना चाह रहे हैं चीजों को तो एयर स्ट्राइक से भी कर सकते हैं। नाकाम हो गया है क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन रोकने में, या फिर